بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی ابن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے۔ وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں۔ اس کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے اور پہلے آسمان سے زمین تک 500 برس کی راہ ہے۔ آفتاب طلوع ہونے کے قریب ہم روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں۔ آسمان دوم کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے۔ اسی طرح آسمان دوم سے آسمان اول تک اور وہاں سے زمین تک 500 برس کی راہ ہے۔ طلوع آفتاب کے قریب ہم لوگ روانہ ہوئے اور چاشت کے قریب آپ کے پاس پہنچے ہیں، یعنی اتنی دور کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا 300 سال ان کو اور مہلت دے دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے، آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اس وقت سورہ ہود میں خدا نے فرمایا تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے فرزند بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ درخت خرما بوئیں۔ اپنے درخت لگانا شروع کیا، بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بڈھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور خرمے کا درخت لگا رہا ہے، پھر آپ پر پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور خرمے کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو خدا کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق و استہزاء کرنے لگی کہ اب درخت خرما جبکہ بڑے ہو گئے اس بڈھے مرد نے کاٹ ڈالے۔ اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہم میں اور تم میں کون مذاق و تمسخر کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ قرار دی، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوندہ کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور مذاق و مسخرہ پن بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔
بسند حسن انہی حضرت سے روایت ہے کہ جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے، خدا کے حکم سے آپ نے ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ اپنے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں میں 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ پھر خدا نے وحی فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے نر و مادہ ایک ایک جوڑا لے کر لوگوں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں داخل کرو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تم کو پہلے خبر دے دی ہے، جو ان کے ایک فرزند والی زوجہ تھی، اور کشتی پر ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور ان پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے کہ زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے بغیر اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار پانی سے کھول دیا اور زمینوں سے چشمے جاری کر دیے، تو زمین و آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا، اس امر پر جو مقدر ہو چکا تھا، اس قدر جو اندازہ کیا جا چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو یا بسم اللہ کہتے رہو۔ خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہے۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوندا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بس خاموش ہو رہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسر نوح غرق ہو گیا۔ والسلام۔